السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارے ساتھ PP20 واقعینٹ راجہ سرفراز صاحب موجود ہیں، ان سے ہم بات کریں گے۔ السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام جی، اللہ کا کرم ہے سر آج ہم آپ سے بات کریں گے کچھ سیاسی حوالے سے، کیونکہ آج کل آپ لوگوں کی سیاست جو ہے وہ کافی عروج پہ ہے، اور خصوصاً واقعینٹ کے حوالے سے بات بھی کروں گی کہ واقعینٹ میں تقریباً PMLN کا راج ہے، اور میں اس وجہ سے آپ سے آج یہ پوچھنا چاہوں گی کہ اس وقت آپ ملک کی سیاست کو کہاں دیکھتے ہیں؟ سب سے پہلے تو بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے۔ دوسری بات جو آپ نے کی کہ واقعی میں مسلم لیگ نون کا راج ہے، جی راج تو مجھے شاید بولا اچھا نہیں لگتا۔ اللہ کی ذات ہے جی، جس کے اختیار میں سب کچھ ہے، لیکن موجودہ سینیریو میں جیسے کنٹونمنٹ بورڈ ہے، آپ کو پتہ ہے پچھلے چند ماہ سے وہاں پر پاکستان مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ ہے۔ اسی طرح پنجاب میں بھی ابھی حمزہ شہباز شریف صاحب ہیں، انہوں نے حلف لے لیا ہے، لیکن ابھی تک انہوں نے اپنی کیبنٹ کا ان کا جو معاملہ ہے وہ تھوڑا سا ڈیلے میں ہے۔ اور وفاق میں میاں محمد شہباز شریف صاحب نے گورنمنٹ سنبھال لی ہے، ابھی چند ہی دن ہوئے ہیں جی، تو گورنمنٹ سنبھالی ہے ہم نے۔ تو جن حالات میں گورنمنٹ ملی ہے وہ بھی اتنے اچھے حالات نہیں تھے، کیونکہ عمران خان نے اور اس کے اتحادیوں نے 3.5 سال میں اس ملک میں کی معیشت برباد کر کے رکھ دی۔ تو اسے سنبھالنے میں کوئی اگر آپ کہیں کہ 2 دن 4 دن 10 دن لگیں گے، کیونکہ یہ جب گورنمنٹ مل رہی تھی تو اس وقت بھی جو پارٹی کے اندر بھی بڑے اختلافات موجود تھے کہ جس اسٹیج پہ یہ حالات پہنچے ہوئے ہیں معیشت کے حوالے سے، گورننس کے حوالے سے، پاکستان مسلم لیگ نون کو گورنمنٹ نہیں لینی چاہیے، لیکن یہ جو فیصلہ کرنا پڑا یہ سیاسی فیصلہ نہیں تھا، یہ فیصلہ اس ملک کو بچانے کے لیے تھا کہ اگر خدا نخواستہ یہ اور 1 سال 1.5 سال اس ملک پہ مسلط رہا تو دیوالیہ تو بڑی چھوٹی سی چیز ہے، شاید یہ ملک ہی ختم کر دیتا ہے۔ تو اس لیے قیادت نے، پاکستان مسلم لیگ نون کی قیادت نے میاں نواز شریف صاحب کے حکم پہ یہ فیصلہ کیا کہ اس گورنمنٹ کو سنبھالا جائے تاکہ کوئی غریب آدمی کی کچھ نہ کچھ کسی حد تک اسے ریلیف مل سکے۔ تو ابھی نئی گورنمنٹ ملی ہے، آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ تعالیٰ آنے والے دنوں میں ہم اسے سنبھال لیں گے۔ ابھی بہت زیادہ کرٹیسائز کیا جا رہا ہے، جیسے ریسنٹلی پیٹرول کی قیمت بڑھی ہے، تو میں اس موقع پہ آپ کو تھوڑا سا 2013 کا پاکستان یاد کرواؤں گا کہ جب 20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ تھی، دہشت گردی تھی، مطلب اس وقت بھی معیشت برباد تھی، لیکن اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے میاں محمد نواز شریف صاحب کی قیادت میں جب یہ بیڑا اٹھایا گیا اس ملک کی دہشت گردی کو سنبھالنے کا، جو معیشت بگڑی ہوئی تھی، یعنی ہر چیز اس وقت بھی برباد تھی، لیکن اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے آپ کو یاد ہوگا اس پورے پاکستان کی عوام بالکل اگر خدا کو حاضر ناظر جان کے فیصلہ کرے تو ایک بہت بڑا واضح فرق تھا، جس میں دہشت گردی کنٹرول ہوئی، بجلی کے کارخانے لگے، اور آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت معیشت کو جس ٹریک پہ میاں صاحب نے چڑھایا، مثلا سی پیک جیسا پروجیکٹ، فورن انویسٹمنٹس، فورن ریزرو، ہر چیز بڑھی۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ مجھے اللہ تعالیٰ کی ذات سے پوری امید ہے کہ جو اب پاکستان مسلم لیگ نون کو اقتدار ملا ہے تو آنے والے چند ماہ میں انشاءاللہ تعالیٰ ملک کی معاشی ترقی بھی بہتر ہو جائے گی اور ملک ایک بہتر سمت کی طرف چل پڑے گا۔ صحیح۔ تو سر آج 28 مئی یوم تکبیر کے حوالے سے آپ عوام کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ دیکھیں جی، یہ 28 مئی 99 سے لے کے آج تک ہم ہر سال اس دن کو بڑے بھرپور طریقے سے مناتے ہیں، بڑے جذبے سے مناتے ہیں۔ مجھے یاد ہے کہ ڈاکٹر قدیر صاحب نے کہا تھا کہ میاں محمد نواز شریف صاحب کا احسان، یہ احسان لوگ قیامت تک یاد رکھیں گے۔ آج پچھلے دنوں عمران نیازی ایبسلیوٹلی ناٹ کی بات کر رہا تھا، تو خیر اس کی تو کوئی بات بھی ایسی نہیں ہے کہ بندہ اس پہ اعتبار کر سکے۔ میں آپ کو مختصر سی بات یہ بتاتا ہوں کہ ایبسلیوٹلی ناٹ کا موقع تو اس وقت تھا کہ اگر جس وقت 99 میں میاں محمد نواز شریف صاحب کو امریکہ نے یہ کہا تھا کہ آپ دھماکے نہ کریں، تو اس کے اگینسٹ انہوں نے بہت بڑی کروڑوں ڈالرز کی آفر تھی جو انہوں نے ریجیکٹ کی، وہ ایبسلیوٹلی ناٹ تھا، جب پوری دنیا کا پریشر تھا کہ آپ دھماکے نہ کریں، لیکن میاں محمد نواز شریف ایک ویژنری لیڈر تھے، انہوں نے اس وقت یہ فیصلہ کیا کہ اگر آج میں نے کسی بات پہ کمپرومائز کر لیا تو شاید ساری زندگی یہ قوم سر اٹھا کے نہ چل سکے۔ آج اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے جو وہ دھماکے کیے گئے، اس کے بعد 5 کے مقابلے میں 6 دھماکے کیے،
تو یہ جو پوری دنیا میں تقریباً 1 ارب کے قریب مسلمان ہیں، یہ پہلی اسلامی طاقت بنا، اور اس کا سہرا جہاں ڈاکٹر عبدالقدیر صاحب کو جاتا ہے، اور اس کا سہرا اس کے بعد درمیان میں اور بھی بہت سارے حکمران آئے، شاید ان میں اتنی صلاحیت موجود نہیں تھی۔ وہ میاں محمد نواز شریف صاحب تھے جنہوں نے یہ فیصلہ کیا، جنہوں نے امریکہ کو ایبسولوٹلی ناٹ کہا، اور انہوں نے پوری دنیا کا پریشر نہیں لیا اور ایک پہلی اسلامی مملکت ایٹمی طاقت پاکستان کو بنایا۔ تو باقی آپ کو پتہ ہے کہ اس یوم تکبیر کے حوالے سے تقریبات بھی ہوتی رہتی ہیں، بہت سی باتیں ہوتی رہتی ہیں، لیکن آج بھی آپ دیکھیں کہ اگر ساری دنیا میں بھی جو یہودیوں کے ایجنٹ ہیں، جو اسلام دشمن ہیں، جو اس پاکستان کو برباد کرنا چاہتے ہیں، وہ جب سب اکٹھے بھی ہو جاتے ہیں ایک پوائنٹ پہ آ کے وہ رک جاتے ہیں کہ یہ ایک اٹامک پاور ہے۔ تو اٹامک پاور کے ساتھ لڑنا کوئی آسان بات نہیں ہوتی۔ تو میں سمجھتا ہوں جی کہ یہ ڈاکٹر قدیر صاحب کا بھی اس ملک پہ بہت بڑا احسان ہے، اور میاں محمد نواز شریف صاحب کا وقت، اس حوالے سے ہم ہر سال اس دن کو سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ صحیح سر، واقعن کے حوالے سے میں پوچھنا چاہوں گی کہ واقعن کے جو مسائل ہیں اس میں آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمارے واقعن کے کنٹونمنٹ بورڈ کے حوالے سے، یا اسی طرح بہت سارے ہمارے ایریا ہیں، جگہ ہیں، یا واقعن سے باہر کے بھی کچھ پرائیویٹ آبادیاں ہیں جو کہ اکثر و بیشتر کچھ ان کے مسائل سامنے آتے رہتے ہیں، کیا سمجھتے ہیں کہ آپ لوگ ان کے مسائل کو اب حل کر پائیں گے؟ اس طرح کہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے کہ جس دن سے ہم کنٹونمنٹ بورڈ میں بیٹھے ہیں، آپ پاکستان مسلم لیگ نون کو یا مجھے چھوڑ دیں، آپ عام پبلک میں بھی جا کے دیکھیں تو وہ آپ کو بتائیں گے ایک بہت بڑا واضح فرق ہے کہ وہاں پر اس وقت جو پاکستان مسلم لیگ نون کے مہمان کنٹونمنٹ بیٹھے ہوئے ہیں، اور اسپیشلی ہمارے جو وائس پریزیڈنٹ ہے ملک عارف، بالکل وہ عوام کی جس طرح خدمت کر رہے ہیں، اس کی مثال ماضی میں کنٹونمنٹ بورڈ میں نہیں ملتی۔ سر میں یہاں پہ تھوڑی سی بریک آپ سے اسٹاپ ہے سر، میں ان کی ایک بات کہنا چاہوں گی کہ میں نے آج تک ویسا انسان نہیں دیکھا کہ میں خود بذات خود بھی گئی، اور جس طرح میں لوگوں کا وہاں پہ دیکھ رہی تھی سلسلہ آنا، اور وہ جس طرح سے ان کو ڈیل کر رہے تھے، میں خود بھی ان کی تعریف کرنا چاہوں گی کہ اس سے پہلے میں نے نہیں دیکھا کوئی بندہ ایسا کنٹونمنٹ بورڈ میں بیٹھا ہوا جو اس طرح لوگوں کے مسائل سن رہا ہو اور اس طریقے سے حل کر رہا ہو۔ بہت شکریہ جی آپ کا، ہمیں بھی سارا دن یہی فیڈ بیک ملتا رہتا ہے، اور وقتاً فوقتاً دن میں کسی نہ کسی وقت روزانہ ہی تقریباً میری ملک عارف صاحب سے بات ہوتی ہے۔ آپ یقین مانیں کہ جس شخص کو میں نے وہاں پر بھیجا ہے، اس نے کہا جی بہت عزت کے ساتھ وہاں مجھے بٹھایا گیا، کبھی کوئی دور دور تک بھی کوئی بندہ ہوتا ہے نا، کوئی مخالف بھی کہہ دے کہ نہیں جناب ہمارے ساتھ کوئی ایسا سلوک ہو رہا ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ آپ کو کسی پارٹی کے سے بھی اس کا تعلق ہو، کبھی ملک عارف نے ریفرنس نہیں پوچھا، کبھی اس نے یہ نہیں پوچھا کہ جناب آپ کہاں پر رہتے ہیں، آپ کا بزنس کیا ہے، وہ وہاں پر بیٹھے ہوتے ہیں۔ میرا چیلنج ہے پورے واقعات کے عوام کو، وہ سیٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ اپنی اپلیکیشن لے کے جائیں، اور وہ صرف مخلوق خدا کی خدمت کے لیے وہاں پر بیٹھا ہوا ہے۔ بالکل۔ تو اسی طرح پہلے ہمارے پاس کچھ پرابلم ہیں، جیسے سوئی گیس کے ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے، بجلی کے حوالے سے، کچھ کنٹونمنٹ بورڈ میں ابھی تک فنڈز کی کمی ہے، کیونکہ جو لاسٹ ٹائم جو لوگ بیٹھے رہے کنٹونمنٹ بورڈ میں، تو ان کے پاس انہیں ایک ایڈوانٹیج ملا کہ پچھلے 17 سال کے فنڈز جو فریز ہوئے تھے وہ انہوں نے یوٹیلائز کیے۔ تو ابھی یہ کرونا کی وجہ سے کوئی خاطر خواہ فنڈز نہیں تھے، کیونکہ ظاہر ہے کہ لوگوں نے ٹیکس نہیں دیا، کچھ مختلف معاملات تھے۔ اب انشاءاللہ تعالیٰ یہ جون میں اب یہ کچھ اسکیمیں جائیں گی، اور کنٹونمنٹ کے حوالے سے جو ایریا جو آپ کہہ رہی ہیں کہ جو جی ٹی روڈ کے اس طرف ہے، یہ سراؤنڈنگ کے دیہات ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ اس سال کے اندر آپ دیکھیں گی کہ ہمارا پورا فوکس ہوگا باہر کی طرف، اور بہت جلد یہ جیسے ہی پنجاب گورنمنٹ کمپلیٹ ہوگی تو ہمیں جو وفاق سے اور پنجاب گورنمنٹ سے فنڈ ملے گا وہ بھی ہم یہاں پر لگائیں گے۔ اور سب سے پہلے جو ہماری کوشش ہے کہ جو ہمارے پاس ایک اسٹیٹ آف دی آرٹ وہ جنرل ہاسپٹل ہے، مطلب باقی بھی ہمارے لیڈران کی خواہش ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر مجھے قیادت نے کہا کہ ایک کام بتائیں جس کے لیے ہم آپ کی کو فنڈ دے سکیں یا وہاں پر، تو میں وہ کہوں گا کہ اس وہ جنرل ہاسپٹل کو جس لیول کا وہ ہاسپٹل ہے اس لیول کے وہاں پر ڈاکٹرز اور مینجمنٹ دی جائے اور اسے رن کیا جائے، کیونکہ یہ اس علاقے کی بہت بڑی ضرورت ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم کوشش کریں گے کہ یہ جو اس علاقے میں محکمہ پولیس نے پچھلے 3-4 سال میں جو بگاڑ ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گی کہ آنے والے مہینے میں ہمیں آپ کو واضح تبدیلیں نظر آئیں گی، اور انشاءاللہ تعالیٰ کوئی کرپٹ آدمی، کوئی ایسا آدمی، کیونکہ یہ تو عوام کی خدمت کرنے کے لیے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ یہاں بھتہ لینے کے لیے بدماشی کرنے کے لیے نہیں بیٹھے ہوئے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گی کہ یہ سارے کرپٹ لوگ یہ ایریا چھوڑ جائیں گے۔
صحیح سر، پارٹی کے حوالے سے آپ نوجوان نسل کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ جی، پارٹی کے حوالے سے تو میں نوجوان نسل کو یہ کہوں گا، خاص طور پر پورے پاکستان کے نوجوانوں کو، کہ آپ لوگ پچھلی دفعہ بھی بہت سے ایسے نوجوان تھے جو ان جھوٹے نعروں میں بیٹھ گئے تھے. ایون ہماری اپنی پارٹی جن لوگوں کے فور فادرز کا تعلق بھی پاکستان مسلم لیگ نون سے تھا، وہ بھی ان نعروں کی انہیں بھی سمجھ نہیں آئی، وہ بھی کوئی نیا پاکستان بنانے نکل پڑے تھے. اب ان کے پاس ایک کمپیریزن موجود ہے کہ مسلم لیگ نون کی خدمت جیسے انہوں نے سرو کیا، اور 3.5-4 سال میں جو پی ٹی آئی کو موقع ملا، جو انہوں نے اس قوم کی خدمت کی ہے، آپ ان دونوں کا کمپیریزن کریں تو آپ کو واضح فرق محسوس ہو جائے گا. آج پھر وہ ایک نئے انداز سے عوام کو بہکانے کی کوشش کر رہے ہیں، تو میری ان سے ریکویسٹ ہے کہ ان کے بہکاوے میں نہ آئیں، کیونکہ وہ تو کسی ایجنڈے پہ کاربند ہے، اور وہ ایجنڈا پاکستان کی بہتری اور ترقی کا نہیں ہے. ہم اتنی عمر گزار چکے ہیں، ایک سسٹم ہے. ہم اپنے تجربے کی بنیاد پہ انہیں یہ میسج دینا چاہتا ہوں میں کہ خدا را ہوش کے ناخن لیں اور فرق محسوس کریں. آپ کو بھیڑ بکریاں نہیں ہیں، آپ ان پڑھ نہیں ہیں، آپ کے پاس تمام کمپیریزن موجود ہے. آپ خدا رسول کے نزدیک ایک ترازو اٹھائیں، اس پیمانے میں تول کے دیکھیں کہ جب حکومت مسلم لیگ نون کے پاس ہوتی ہے تو تب کیا حالات ہوتے ہیں، اور جب اس جیسے نکمے اور مسلط شدہ شخص کے پاس گورنمنٹ گئی تو اس نے پاکستان کی کیا حالت کر دی ہے. تو میرا نوجوان نسل کے لیے یہی پیغام ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کا ساتھ دیں، ترقی کا ساتھ دیں، پاکستان کی خالق جماعت کا ساتھ دیں، اس جماعت کا ساتھ دیں کہ جس کی میگا پروجیکٹس کی ایک لمبی فہرست موجود ہے، اور ان لوگوں کا ساتھ نہ دیں جو صرف دعوے کرتے رہے، جن کا منشور اٹھا کے دیکھ لیں، اس منشور کے مطابق وہ 5% کام بھی نہیں ثابت کر سکتے. اس کی زندہ و جاوید مثال یہ ہے کہ 1 مہینے سے یہ شخص سٹیج کے اوپر چڑھا ہوا ہے، اور یہ آج بھی یہ کہہ رہا ہے کہ میں نہیں چھوڑوں گا، میں انہیں سزا دلواؤں گا، میں یہ اپنے مقدمات ختم کرنے کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں. اور میرے بھائی، میں عوام سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ہوا کیا ہے، تمہاری گورنمنٹ گئی کیسے ہے، تمہارے ساتھ جو کھڑے ہوئے لوگ تھے وہ تم سے مطمئن نہیں تھے، انہیں نہیں سمجھ آ رہی تھی کہ تم کس ایجنڈے پہ عمل کر رہے ہو، تم نے کون سی ڈیولپمنٹ کی اس ملک کے لیے، کون سی بہتری کی. آج پھر تم لوگوں کو بہکا رہے ہو، انہیں دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہو. تو کہنے کا مطلب یہ کہ اس کے پاس کارکردگی کا ایک لفظ نہیں ہے. وہ بتائے کہ جناب اسی ایریے سے شروع کریں، اس پاکستان کے اندر کہ کوئی ایک میگا پروجیکٹ بتا دے، وہ بتائے کہ یار اس کا کوئی کمپیریزن ہے مسلم لیگ نون کے دور میں بنے ہاسپٹل سے، کالجز سے، یونیورسٹی سے، ایون کسی بھی حوالے سے. وہ ایک میٹرو سے غلطی سے وہ BRT پشاور میں شروع کی تھی، وہ تماشا بھی پورے پاکستان میں دیکھا ہے. اس طرح میں نہیں سمجھتا جی. میرا تو بس مختصر سی بات یہ ہے کہ اس وقت ملک کو اتحاد کی ضرورت ہے. ملک بالکل اس بات کو مکمل نہیں ہے کہ اس جیسے سیاسی انسان کی باتوں میں آ کے آلریڈی معیشت تباہ ہو چکی ہے. لیکن میں تو یہ سمجھتا ہوں، بالکل میرا پورا یقین ہے کہ کسی کے ایجنڈے پہ ہے، جس کی وجہ سے یہ ملک میں غیر یقینی صورتحال پیدا کرتا ہے، جس کی وجہ سے ملک کی معاشی حالت اور زیادہ خراب ہو جاتی ہے. بہت شکریہ سر. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر. بہت شکریہ سر، بہت شکریہ.